اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن۔ میرے عزیزو 22,000 کا لشکر جب آ گیا تو یہ 9ویں محرم کا دن تھا. 9ویں محرم کا دن تھا. امام عالی مقام سید الشہداء شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے خاندان والوں کو پھر جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو ان کی طرف سے اس طرح کا لشکر جمع پر جمع ہوتا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں. اگر وہ مجھے قتل کر لیں گے تو اس کے بعد وہ تم سب سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے. ان کو تکلیف مجھ سے ہے، ان کی خلافت کی کرسی مجھ سے ہلتی ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب چلے جاؤ. مسلم بن عقیل کے شہزادوں سے کہا تمہارے باپ شہید ہوئے کوفہ میں، تمہارے 2 بھائی شہید ہوئے، میں نہیں چاہتا کہ مزید جنگ میں تم اترو، تم واپس چلے جاؤ. امام علی مقام اپنے گھر والوں کو رات کے وقت جب یہ کہنے لگے، ایک ایک شہزادے نے جو تقریر کی ہے اس رات، عزیزان گرامی اگر پڑھو گے تو تمہاری آنکھیں بھیگ جائیں گے. رو پڑھو گے. حسین اعظم کے سامنے یہ بچے کھڑے ہو کر کے جو جملے کہہ رہے تھے، اللہ اکبر. وفاداری تو ان کے خاندان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. ہر بچہ کھڑا ہوتا اور کہتا یہ آپ کیسا مشورہ ہمیں دے رہے ہیں امام علی مقام، امام پاک، آپ کے بعد جینا کس کو کہتے ہیں، آپ کے بعد زندگی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ یہاں پر قتل کر دیے جائیں اور ہم زندہ رہیں تو ہماری زندگی پر لعنت ہو، ہماری زندگی پر افسوس ہو. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کی طرف کوئی تیر بھی آئے. امام علی مقام کے یہ جانثاروں کی جو جماعت تھی کمال کے لوگ تھے. کبھی ان کو تعداد پر اور کبھی ان کی طاقت پر غم نہیں ہوا اور خوف نہیں آیا. 82 لوگ تھے اور جانثاران اہل بیت میں اب جو شمار ہوتا ہے سنیے. یہ حالات جب بدلنے لگے، شام کا وقت آیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے حر بن یزید آیا. عمر بن سعد سے کہا، شمر ذل جوشن سے کہا کہ کیا حسین جو 3 باتیں کہہ رہے ہیں تم کو ان میں سے کوئی منظور نہیں؟ عمر بن سعد نے کہا میں مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ شمر ذل جوشن خط لے کر کے آیا ہے. عبید اللہ بن زیاد صلح چاہتا ہی نہیں، وہ صرف قتل حسین چاہتا ہے. عمر بن سعد سے یہ حر بن یزید نے کہا تو پھر تجھ پر افسوس ہے، تیرے باپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، تجھ پر افسوس ہے، تو نے خاندان نبوت کو دیکھا ہے، ان کی پرورش کو دیکھا ہے، تو کیا تو تلوار اٹھائے گا حسین کے خلاف؟ حر بن یزید یہ کوئی دوسرا آدمی نہیں، یہ سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر آنے والا خود ہی پوچھ رہا ہے کیا تم لوگ حسین کے خلاف تلوار اٹھاؤ گے؟ عمر بن سعد نے کہا ہم مجبور ہیں، تلوار بھی اٹھائیں گے اور ان کا سر بھی کاٹیں گے. اتنا سننے کے بعد حر بن یزید نے فوج کو دھکا دے دیا 1000 کی، کہا یہ ساری فوج، یہ ساری طاقت تمہیں مبارک ہو، میں جاتا ہوں شہزادہ رسول کے پاس. اس لیے کہ درمیان میں کھڑے ہو کر حر بن یزید نے پکار کر کہا، لوگ کہہ رہے تھے اے حر بن یزید تو کیا کہہ رہا ہے یہ سب باتیں؟ حر بن یزید نے کہا مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں رب تعالیٰ نے آج فیصلہ دیا ہے، اور تو چاہے تو دوزخ لے لے چاہے تو جنت لے لے، اس لیے کہ میں جنت کے حسین چمکتے ہوئے چہروں کو دیکھ رہا ہوں اور کسی قیمت پر میں جنت کو سودا نہیں کر سکتا. اس لیے فوج تمہیں مبارک، میں رسول اللہ کے اس شہزادے کے پاس جا رہا ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے. حسین کی طرف سے کس شہزادے نے ڈھول بجائے؟ یزیدیوں کی طرف سے جنگ کا آغاز کرنے کے لیے ڈھول بجائے گئے، طبلے بجائے گئے، نقارے، اور اس کے بعد پھر بگل بجا کر کے لوگوں نے اعلان کیا کہ جنگ چھڑ گئی ہے. حیرت ہوتی ہے ان ظالم کتوں پر کہ رسول اللہ کے خاندان کے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہزادوں سے لڑنے کے لیے 22,000 کے نامردوں کی فوج جمع کر لی اور جنگ کا اعلان کرتے ہو. پھر بھی حسین اعظم کا ایک شہزادہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، منہ پھیرنے کو تیار نہیں. جنگ کا بگل بج گیا تو گھر کے اندر سے خیمے سے عورتیں سہم گئیں کہ کیا حقیقت میں یہ پوری فوج ہم پر ٹوٹ پڑنے والی ہے، یہ رسول اللہ کی امت ہے. امام علی مقام نے کہا صبر صبر. پھر عمر بن سعد جو سپہ سالار تھا یزیدی فوج کا، لوگوں کو بلایا اور جو جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اس شخص کو بلایا اور کہا گواہ رہنا. کمان میں تیر ڈالتا ہے اور سب سے پہلا تیر امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا، کہا تم لوگ گواہ رہنا، جنگ کی ابتدا کرنے والا میں ہوں، سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں، تاکہ امیر المومنین یزید کے پاس سے مجھے انعام و اکرام ملے اور میرے لیے جو پروانہ رے کی حکومت کا دیا گیا تھا اس کا میں حقدار ہو جاؤں. یہ کیسی لالچ تھی، یہ کیسا حرص تھا، کیسا طمع ہے. عزیزان گرامی اوقات جنگ چھڑ گئی تو حر بن یزید جو شخص تھے جو خیمہ حسین میں 1 رات پہلے آئے تھے، امام علی مقام کے پاس آ کر کہتے گھوڑے سے اترے بغیر کہ امام مجھے جانے دیں.
امام علی مقام مجھے جانے دیں. امام علی مقام کے دست پاک کو چوم کر وہ میدان میں آئے. یہ سب سے پہلے انسان تھے جو کوفیوں کو للکارتے ہوئے کہا تمہیں پتہ ہے کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ کوفہ میں میرا نام کیا ہے؟ مجھے کوفہ کا پہلوان کہا جاتا ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو آؤ. کوفی ویسے ہی بزدل لوگ تھے, تلواروں کی جھرمٹ میں آتے اور جھنڈ میں حملہ کرنے والے لوگ. یہ حر بن یزید کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. عمرو بن سعد بڑے بڑے لوگوں کا نام لے لے کر دھکا دے کر بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اس کے مقابل میں, جاؤ اس کے مقابل میں. حر بن یزید کا حال یہ تھا بپھرا ہوا جیسے انسان ہو اور جو قریب آئے گاجر مولی کی طرح اسے کاٹ کر ٹکڑے کر دے. ایک ہی حر بن یزید ہے تقریباً کچھ گھنٹوں میں 120 لاشیں گرا چکا تھا. وہ کس کی لاشیں تھی؟ حر بن یزید نے یزیدیوں کے خیمے کے اندر ایسی کھلبلی مچا دی تھی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں ایک دن خیمہ حسین میں آنے والے حر بن یزید کی طاقت کا حال یہ ہے وہ چند گھنٹوں میں 120 یزیدیوں کے پسینے نکال دے, بلکہ ان کے خون کو زمین پر بہا کر کے دنیا کو یہ بتا دے ایک دن سے اگر دامن سے وابستہ ہو جائے تو طاقت کا یہ حال ہے, تو پھر رسول اللہ کے خاندان میں حسین کی گود میں پلے ہوئے شہزادوں کی طاقت کا حال کیا ہوگا. اسی لیے میرے عزیزو حر بن یزید کو کئی جتھے مل کر کے حملہ کر کے حر بن یزید کو شہید کرتے ہیں. زہیر بن قین بجلی جو قافلے میں امام علی مقام کے ساتھ ہوئے تھے وہ آئے, حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ اسدی یہ امام حسین کے جانثاروں میں سے ہیں, یہ چاہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں. یہ آئے اجازت لیے اور امام علی مقام منع کرتے تھے مجھے جانے دو, مجھے جانے دو, مجھے بات کرنے دو. لیکن یہ جانثاران ایسے تھے, یہ محبان اہل بیت ایسے تھے امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے, آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے. جتنے جانثار تھے سب آئے اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا. حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قین آئے. یہ بھی دوپہر کے قریب لڑتے رہے, زوال تک لڑتے رہے. یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے. کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے, موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے مولا علی کی اولاد, امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے عبداللہ بن علی, زید بن علی, بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے. یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں. حضرت عباس علمبردار یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں, یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ. یہ 5 بھائی آئے اور یہ کے بعد دیگرے انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت یہ کے بعد دیگرے نوش کرتے رہے. عزیزان گرامی وقار, یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانی